إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاری و مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا اور کسی کو صرف لڑکے عطا فرمایا، کسی کو لڑکیاں عطا فرمایا اور کسی کو دونوں بھی عطا فرمایا اور کسی کو دونوں کے لیے انتظار میں رکھا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج ہم لوگ دنیا کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور ہر چیز کی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جتنا ہم لوگ دوسری چیزوں پر محنت کرتے ہیں یا دوسری چیزوں کے لیے ہم کیئر کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہم لوگ اپنے بچوں کے دین اور ان کے ایمان کے تعلق سے کیئر نہیں کرتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ پہلے ہم کیوں کو حل کریں گے، اس لیے کہ اولاد ہمارے سامنے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے۔ اب مان لیں میں بائک میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور میری گاڑی کبھی 50 میں چل رہی ہے، کبھی 60 میں چلتی ہے، کبھی 40 میں چلتی رہتی ہے، اور اچانک میرا بیٹا پیچھے سے نیچے گر جاتا ہے اور میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا گر گیا ہے، تو کیا دنیا میں ایسا کوئی باپ ہوگا جو بچہ گرنے کے باوجود بھی یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا، وہ اپنے کام پہ نکل جائے گا؟ کبھی نہیں۔ گاڑی کو بریک لگائے گا، گاڑی کو پارک کرے گا اور اپنے بچے کو اٹھائے گا، بیٹا تمہیں کہیں مار تو نہیں لہی، اس کو گھٹنوں کو دیکھے گا، اس کی ٹخنوں کو دیکھے گا، اس کی کوہنیوں کو دیکھے گا، اور پھر اس کو لے کر دوبارہ گاڑی پر بٹھا کر آگے چلا جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے شاپنگ کے لیے کہیں گئے
اور اپنے بچے بھی ساتھ میں تھے اور شاپنگ کر لیا اور کار میں بیٹھ کر واپس آ گئے. 1 کلومیٹر کے بعد پتا چلا کہ آپ کے بچے گاڑی میں نہیں ہیں, وہیں شاپنگ مال میں مس ہو گئے ہیں, تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا اور گاڑی لے کر گھر کو آ گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. گاڑی کو یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنے شاپنگ مال کے پاس اور اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں, گاڑی میں لے کر پھر آگے اپنے گھر کو آتے ہیں. تو گویا بیچ راستے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, کبھی ان کو اپنی حالت پر چھوڑ کر آگے نہیں بڑھیں گے. تو گویا آج یہاں پر آپ کے بچے گر رہے ہیں تو آپ ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر واپس آ سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے, ایک ایسا ٹائم بھی آنے والا ہے جس میں آپ بھی گزرتے رہیں گے, آپ کے بچے بھی گزرتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کا بچہ وہاں سے نیچے گر جائے تو پھر دوبارہ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ پل صراط کا راستہ ہے. پل صراط پر ہم بھی گزر رہے ہوں, ہمارے بچے بھی گزر رہے ہوں. اگر میرا بیٹا پل صراط سے نیچے گر جائے تو کیا میں اس کو واپس لا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں. اگر میری بیٹی نیچے گر جائے, پل صراط کے نیچے جہنم گر جائے تو کیا لا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں لا سکتا. تو اسی لیے وہاں پر ہمارے بچے نیچے نہ گر جائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو میرا بیٹا میری بیٹی پل صراط سے نیچے گر نہ جائے, اسی فکر میں ہم لوگ اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. تربیت کیوں؟ اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں. تربیت کب سے کرنا چاہیے؟ تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, توحید لے کر پیدا ہوتا ہے, ایمان لے کر پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے 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 بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ حالات کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ماں باپ کے دین اور کے ایمان کا شکار ہو جاتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ, ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں. يُنَصِّرَانِهِ, ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں. يُمَجِّسَانِهِ, اگر وہ مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو گویا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, لیکن بعد میں وہ حالات کا شکار ہو جاتا ہے. تصور کریں آپ کے ہاتھ میں ایک سفید وائٹ A4 سائز کا پیپر ہے اور وہ خالی پیپر پر اگر آپ سے کہا جائے کہ اس میں آیتیں لکھو, آپ لکھ سکتے ہیں. آپ سے کہا جائے کہ اس پیپر پر حدیثیں لکھو, آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ اس پیپر پر دعائیں لکھو, آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ اس پیپر پر ڈیزائن ڈرا کرو, آپ ڈیزائن ڈرا کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیپر آپ کے سامنے خالی ہے, اس خالی پیپر پر جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن تصور کرو کہ آپ کے سامنے یہاں کا چلنے والا ایک نیوز پیپر پرجاوانی لا کر رکھا جائے اور میرے سامنے دا ہندو پیپر رکھا ہوا ہے, پرجاوانی رکھا ہوا ہے, ڈیکن رکھا ہوا ہے. تو اگر اس پیپر پر آپ کو قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کہا جائے تو you can't write, آپ نہیں لکھ سکیں. کیوں؟ پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے, نیوز پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے. اس بھرے ہوئے پیپر پر آپ آیتیں لکھنا چاہو گے, نہیں لکھ سکو گے. حدیثیں لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکو گے. آدب لکھنا چاہو نہیں لکھ سکو گے. ڈرا کرنا چاہو ڈرا نہیں کر سکو گے. کیوں؟ وہ پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے. جو پیپر خالی تھا اس پہ جو چاہے کر سکتے ہیں, جو پیپر بھرا ہوا ہے اس پر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ ٹھیک یہی آپ اندازہ لگائیں کہ اب آپ کے بچے اس خالی پیپر کی طرح ہیں. آپ کے بچے 10 سال سے پہلے کی جو عمر ہوا کرتی ہے نا, وہ خالی پیپر کی طرح ہوا کرتی ہے. آپ جو ان کو سکھائیں گے فٹافٹ اس کو سمجھ جائیں گے اور یاد کر لیں گے. آیتیں یاد دلاؤ کھٹا کھٹ, حدیث یاد دلاؤ کھٹا کھٹ, آداب یاد دلاؤ کھٹا کھٹ, جو بھی آپ سکھائیں گے وہ فوراً یاد کریں گے. کیوں؟ ان کا مائنڈ اس وقت خالی پیپر کی طرح ہے. لیکن اگلے چند سالوں کے بعد
آپ کا بیٹا 8 سال کا، آپ کا بیٹا 10 سال کا، آپ کا بیٹا 12 سال کا ہو جائے گا نا، تو اس کا مائنڈ نیوز پیپر کی طرح بھر جائے گا، ادھر ادھر کی چیزوں سے اس کا دماغ بھر جائے گا۔ جب اس کا دماغ بھر جائے گا نا، تب آپ سکھانا چاہو گے تو وہ پانی پر لکھنے کے مانند ہو جائے گا، نیوز پیپر پر لکھنے کے مانند ہو جائے گا۔ تو گویا آج ہمارے بچے اگر 10 سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی ان کو جو سکھانا ہے ابھی سکھانا، یاد رکھو آپ۔ جیسے بچے آپ کے بڑے ہوتے جائیں گے نا، آپ کے بچے، بلکہ آج کی جنریشن بے حس ہوتے جا رہی ہے۔ 10th کا بچہ ہے، آپ کچھ بھی بولو یس سر بولتا، لیکن اس کو جو کرنا ہے وہی کرتا ہے۔ ہوم ورک کرے، نہیں کرا سر۔ کیوں نہیں کرے؟ نہیں کرا سر۔ کل کرتے؟ ہاں کرتے سر، لیکن پھر کل آؤ وہی حالت ہے جو کل کی تھی۔ اس کو ڈانٹو اثر نہیں ہوتا، اس کو مارو اثر نہیں ہوتا، اس کو جھڑکی دو اثر نہیں ہوتا، پنشمنٹ دو اثر نہیں ہوتا۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتے جاتی ہے اس کا احساس وہاں پر کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ آج کی جنریشن بے حس ہوتے جا رہی، کیوں؟ اس کے مائنڈ پر پرنٹ ہوتے جا رہا ہے، سوشل میڈیا پرنٹ ہو رہا ہے، واٹس ایپ پرنٹ ہو رہا ہے، فیس بک پرنٹ ہو رہا ہے، انسٹاگرام پرنٹ ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو پرنٹ ہو رہا ہے نا، کیا اس کے کام کا ہے؟ نہیں، اس کے کام کا نہیں۔ آپ نیوز پیپر آپ اٹھا لیں گے، 1 پیج 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پیج کا بھی اگر آپ کا نیوز پیپر ہے تو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کے دیکھیے، آپ کے کام کی 5 چیزیں بھی نکلنا مشکل ہے پورے 12 پیج کے اندر۔ آپ کے کام کی باتیں 5 باتیں بھی نہیں نکل سکتی اس نیوز پیپر کے اندر، بقیہ ساری باتیں وہ آپ کے کام کی نہیں رہیں گی، ایسی باتیں اسے بھر دی گئی ہیں۔ تو ہمارے بچوں کا ذہن بھی نیوز پیپر کی طرح بیکار چیزوں سے بھرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات، ان کی تربیت نظر آ رہی ہے، تو چھوٹے بچوں پہ آپ کام کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ لوگوں، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں نا، انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرنا، انہیں نماز پڑھنے کی ہیبٹ بلڈ کرنا، ان کو اپنے ساتھ مسجد کو لے کر آنا، ان اپنے گھر میں مصلی بچھا کر بازو بچوں کو کھڑا کے نماز پڑھنا، ان کو اپنے ساتھ مسجد کو لے کر آنا، مسجد کا ماحول پرووائڈ کرنا، مسجد کے صف میں کھڑے ہونا، مسجد میں دلچسپی پیدا کرنا۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ 7 سال کے ہو جائیں تو ہی تلقین کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ 7 سال سے 7.5، 7.5 سے 8، 8 سے 8.5، 8.5 سے 9، 9 سے 9.5، 9 سے 10 سال ہو جائے تو یہ 3 سال کے پیریڈ میں اس کو تلقین، نصیحت، تو لگ بھگ 4,500 نمازیں اس کی لائف میں آ رہے ہیں۔ 3 سال کے پیریڈ میں 4,500 نمازیں اس کی زندگی میں آئیں۔ 4,500 مرتبہ تلقین کرنے کے باوجود بھی اگر وہ اس کی ہیبٹ بلڈ نہیں ہو سکی، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ٹھاک ایک مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 4,500 بار بولنے کے بعد، تلقین کرنے کے بعد، ہیبٹ بلڈ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بلڈ نہیں ہو رہی ہے تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ہلکا سا مارنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیم بچوں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ذرا دیکھو آپ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں، گاڑی پہ، مطلب وہ اونٹ پہ جا رہے ہیں، جیسے ہم لفٹ دیتے ہیں بچوں کو، اپنے ساتھ لے کر جاتے رہتے ہیں، بائک میں لے کر اپنی مارکیٹ کو جاتے ہیں، دکان کو جاتے ہیں، کہیں بھی لے کر جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں طریقہ کہ بھائی آپ بھی اپنے گاڑی بچے کو لے کر جائیں گے نا، چلتے چلتے باتیں کرنا۔ نبی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یا غلام، بیٹے انی اعلمک بکلمات، I want to teach you something، میں کچھ تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں، میں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں۔ احفظ اللہ، بیٹا اللہ کو کبھی نہیں بھولنا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم ہر ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ گر گئے اللہ، اماں نہیں، ابو نہیں، ٹھوکر لگی اللہ، تکلیف ہوئی اللہ،
मुश्किल हुई, अल्लाह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद रखने का सिखाया जा रहा है। इहफदिल्लाह यहफदका, इहफदिल्लाह तजिदु तुजाहका, तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह की मदद हर जगह तुम पाओगे। इदा सअलत फस्अलिल्लाह, बेटे कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। हम बच्चों को तालीम देते हैं, बेटा आपको साइकिल चाहिए ना, अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह तू मेरे अब्बू को साइकिल दिलाने की तौफीक अता फरमा। तू अल्लाह से मांग, फिर अब्बू को अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह। तुम्हें साइकिल चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। तुम्हें बैग चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। तुम्हें जूते चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। तुम्हें खिलौना चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। तुम्हें मिठाई चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। बिरयानी चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। आइसक्रीम चाहिए, अल्लाह से मांगो बेटा। पहले अल्लाह को बोलो, अल्लाह मेरा जी चाहता है कि आइसक्रीम खाऊं, अल्लाह मेरा जी चाहता है कि बिरयानी खाऊं, अल्लाह मेरा जी चाहता है कोई जो है कोई खिलौना खरीदूं, अल्लाह तू मुझे अता फरमा। बेटा अल्लाह से मांगो। विदा सअलत फस्अलिल्लाह वइदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, कुछ हेल्प चाहिए अल्लाह से मांगो। नबी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं और फिर नबी उसके जहन को बना रहे हैं। वालम, बेटा याद रखना, अनल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउक मा लम यनफुक इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाह लक, सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कुछ देना चाहती है, अल्लाह नहीं देना चाहता तो तुम्हें नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल जहन को मजबूत कर रहे हैं। छोटे बच्चे, बात बहुत बड़ी है लेकिन सामने कौन है? बच्चा है। वालम अनल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुरुक मा लम यदुरुक इल्ला मा क़द कतबहु अल्लाह लक, और ये भी याद रखो बेटा, सारी दुनिया तुमको नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन अगर अल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता तो सारी दुनिया मिलकर तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह सब कुछ करने वाला है। कौन बिठा रहे हैं? अल्लाह के रसूल। किसको बिठा रहे हैं? बच्चों को बिठा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से आखदल हसन इब्न अली रदियल्लाहु तआला अन्हु तमरन मिन तमरि सदका, आपके बेटे हसन जो कि गोद में खेलने वाले, कंधे पर सवार होने वाले, सजदे की हालत में कंधे पर बैठने वाले और पीठ पर घोड़ा बनाकर जो है बैठने वाले, चलते चलते कंधों पर बैठकर सवारी बनाने वाले, ये हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अखद तमरन मिन तमरि सदका, ये सदक़े का माल खजूर लेते हैं। फजाल फीफी, उन्होंने अपने मुंह में रखा। नबी ने देखा तो फौरन कहा किख किख, बेटे थूको थूको, इरमी बिहा, निकाल के फेंको। अमा अलिमत अल्ला नाकुल सदका, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बेटा तुमको नहीं मालूम हम सदका नहीं खाते हैं। किससे पूछ रहे हैं? छोटे बच्चे से कह रहे हैं अब तक नहीं मालूम तुमको? मालूम करना चाहिए तुमको। अल्लाह के रसूल छोटे बच्चे को भी हलाल और हराम की तमीज सिखा रहे हैं। तो दोस्त, ये बच्चे हमारे, याद रखना, तजुर्बा हमारा बता रहा है कि जितनी बातें हम 10 साल से पहले की उम्र में पढ़ाएंगे ना, जिंदगी भर वही बातें बच्चों को याद रहने वाली। याद रखो आप, जो दुआएं हमको मकतब में, मस्जिद के मकतब में पढ़ाए गए थे, मरे दम तक वही दुआएं आज हम यूज कर रहे हैं। जो सूरतें हमको 10 साल से पहले की उम्र में याद दिलाई गई थी, वही सूरतें आज हम पढ़ रहे हैं। बड़े 40 साल की उम्र में सूर्य याद करो, कौन याद करता दोस्त? 40 साल के एज में जो है तुम जरा हदीस याद करो, कौन याद करता है दोस्त? 40 साल के एज में तुम दुआएं याद करो, कौन याद करता है दोस्त? किताब लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन याद करने की जो एज है ना, वो 10 साल से पहले की एज है। आदाब, अखलाक जो भी है, ये छोटे बच्चे व्हाइट पेपर की तरह हैं। जो लिखोगे वो उनके जहन पर नक्श होने वाला है। क्यों? क्लियर हो गया। कब क्लियर हो गया? 10 साल से पहले के बच्चों को हमें सिखाना शुरू कर देना। सब कुछ 10 साल से पहले सिखा दो इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन सिखाएंगे, कौन तरबियत करेंगे? आज की जनरेशन पर 4 मीम का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मीम 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 मीम, 4 मीम, ये आज के बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। पहला मीम, माँ का मीम, माँ का इफेक्ट बच्चों पे बहुत ज्यादा हुआ करता है। माँ का जो नेचर है वो बच्चों में आता है। माँ के नेचर में नमाज पढ़ना तो बच्चे नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। माँ के नेचर में पर्दा करना है, बच्चे भी पर्दा करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। माँ के नेचर में हमेशा सर पर दोपट्टा ओढ़ के रहना है, बच्चे वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। माँ के नेचर में हेल्प करना है, बच्चे हेल्प करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह।
ماں کے نیچر میں ہمدردی ہے تو بچے ہمدردی کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ماں کے نیچر میں صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, مدد کرنا ہے, بچے کے نیچر میں وہی آنے والا ہے. ماں کی نیچر میں آنے والے رشتہ دار, بہن ہو چاہے شوہر کی بہن ہو, سنند ہو, صاحب جو ہے وہ ساس ہو, جو بھی ہے, ان کی ریسپیکٹ کرنے کے نیچر ہے, ان کی خدمت کرنے کی نیچر ہے, ان کے آنے پر مسکرانے کی نیچر ہے, تو بچے بھی ویسے ہی پڑھنے والے انشاءاللہ. کیوں؟ ماں کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے. آج ماؤں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, آج خواتین کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے, آج خواتین کے اندر اچھے اخلاق بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سکھانا. کیوں؟ ماں کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا مین معلم کا, یعنی ٹیچر کا. معلم کا ایفیکٹ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں پہ, یاد رکھنا آپ لوگ. ٹیچر جو کہتا ہے بچے برابر کرتے ہیں. معلم مینٹور, معلم مربی. ایک ہوتا ہے معلم یعنی ٹیچر, یہ ٹیکسٹ کمپلیٹ کرنا ہے, کوشچن آنسر لکھا دینا ہے, ایگزام لینا ہے, پاس کرنا چھوڑ دینا, یہ ہے ٹیچر. ٹیچر کس کو بولتے ہیں؟ ٹیکسٹ کمپلیٹ کرنا, لیسن کمپلیٹ کرنا, کوشچن آنسر لکھا دینا, کریکشن کرنا, ایگزام لینا, پاس کرنا چھوڑ دینا, یہ ہے ٹیچر. اور ایک مینٹر ہوتا ہے, وہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے. یہ پڑھانے کے بعد ساتھ ساتھ, بیٹا آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ کون پوچھتا ہے؟ ٹیچر پوچھے تو مینٹر ہوگا انشاءاللہ. مربی کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر. بیٹا آج آپ دعا پڑھے؟ بیٹا آج کھانے سے پہلے دعا پڑھے آپ لوگ؟ یہ پوچھے ٹیچر. اور آج ٹیچرز کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اگر لنچ کے ٹائم میں کلاس ٹیچر بیٹھے ہوئے رہتی ہے, سارے بچے اپنے ٹفن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس وقت اگر ٹیچر ریمائنڈ کرے کہ بیٹا سب دعائیں پڑھیں گے ہم لوگ, کون کون دعا پڑھے؟ یس ماشاءاللہ, تو ٹیچر ریمائنڈ کر سکتی ہے ماشاءاللہ, اور بچے اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ. بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, یس. بیٹا ہیلتھی فوڈ کھانا ہے, یس. یہ ٹیچر کی باتیں آج جنریشن سنتی ہے. کیوں؟ ہم نے آزما کے دیکھا ہے. ہم نے اسمبلی میں اعلان کیا, بیٹا کل ہم لوگ انڈا روٹی کھا کے آئیں گے انشاءاللہ, ابلا ہوا انڈا کھائیں گے بیٹا. تو بچہ گھر میں جا کے, ممی مجھے ابلا انڈا چاہیے. بیٹا میں اتنے سالوں سے تم کو ابلا ہوا انڈا کھاؤ 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 بولی, اب تک تم نہیں کھائے, لیکن آج تم ابلا ہوا انڈا دو بول رہے ہیں. نہیں, شیخ نور بولے انڈا کھا کے آؤ, ہم انڈا کھا کے جانے والے, خلاص. مینٹور. کل بیٹا ہمیں کب دودھ پی کے اسکول کو آئیں گے انشاءاللہ. دوسرے دن ممی کے پاس, ممی آج کب دودھ دینا. کیوں بیٹا؟ اب تک دودھ تو نہیں پیتے تھے, لیکن شیخ نور بولے اسکول کو آنے کے بعد دودھ پی کے آؤ, بولے ہم دودھ پی کے جانا چاہ رہے, خلاص. مینٹور, ٹیچر, معلم, مربی کا اثر بہت بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ ماشاءاللہ. کیوں؟ یہ 8 بجے سے لے کر جو 4 بجے تک جو پیریڈ ہے نا, یہ ایکٹیو پیریڈ ہے لائف کا. 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ایکٹیو کب رہتا ہے بچہ؟ یہ اسکول کے پیریڈ میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو تربیت کون کرنا چاہیے؟ ماں کرنا چاہیے. ماں کے ساتھ خود بخود باپ بھی شامل ہے. پھر باپ یہ نہیں سنا ہاں سب وہ ہمارے وائف کے کام ہے, ہمارا کچھ بھی کام نہیں. نو, آپ بھی اس میں شامل ہیں. ہاں ٹائم مختصر اس لیے میں زیادہ نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ماں, معلم. تیسرا, میڈیا کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہو رہا بچوں پہ ہمارے. شیخ ہمارا بچہ جب تک ایسا فون رکھتا نہیں کھانا نہیں کھاتا, جب تک ایسا کارٹون دیکھتا نہیں فون جو ہے ہمارا بچہ کھانا کھاتا نہیں, جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں ملتا انہیں کوئی ایکشن نہیں لیتا. اس کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ اگر ٹوٹلی فون کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں کر سکتے, لیکن پاسبل نہیں, یاد رکھو آپ, ممکن نہیں ہے. آپ نہیں دیں گے نا, کسی اور کے پاس چھپ کے دیکھنا شروع کرے گا بچہ ہمارا. اب چھپ کے دیکھا تو ڈینجر ہے ہمارے سامنے دیکھنے کے مقابلے میں. تو آج ہمارے نوجوان علماء ہیں, ہمارے نوجوان آئی ٹی کے نوجوان ہیں, صالح نوجوان ہیں, آج ان کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو یعنی بچوں کی تربیت کرنے کے لائق کیسے بنا سکتے, اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ محنت کرنا ہے. صرف روکنا سلوشن نہیں. آنے والے سالوں کے اندر فون کو بند کر کے رکھنا یہ سلوشن نہیں. آنے والے حالات کے اندر اس میڈیا کو
اسلام کے لیے کیسے استعمال کر سکتے, اس فون کو تربیہ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے, اس پہ آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج شروع کریں گے, 5 سال کو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. آج شروع کریں گے, 10 سال کے بعد رزلٹ آئے گا انشاءاللہ, اور ہمارے بچے فون کے ذریعے انشاءاللہ دین سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ویسے اس کو بنانا ہے, کام کرنا ہے, لیکن کام نہیں ہوا, کام کرنا ہے. جو نوجوان اس فیلڈ میں ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنی مائنڈ کو کام کرنے لگائیے, اس پر ریسرچ کیجئے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا میم جو ہے نا, وہ ماحول کا میم ہے. بچے ہمیشہ اکیلے نہیں سیکھتے ہیں, ماحول سے سیکھتے ہیں, یاد رکھنا. اور ہمارے بچے ماحول میں جیسے دوست ان کو ملیں گے ویسے ہی بنتے جائیں گے, ہماری یاد رکھنا. جیسے ماحول میں جا رہے ہیں آپ کے بچے ویسے بننے والے. مسجد کا ماحول ملا تو مسجد کے اخلاق ہمارے بچوں میں آنے والے. مکتب کا ماحول ملا, مکتب کی باتیں ہمارے بچوں میں ذہنوں میں آنے والے. گلی محلے میں گالی گلوچ کرنے والا ماحول ملا تو بچے ویسے ہی بننے والے ہیں, یاد رکھنا. کیوں؟ بچوں پہ دوستوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سگریٹ پینے والے سے پوچھئے کہ بھائی آپ سگریٹ پینا کیسے شروع کرے, تو کوئی بھی آدمی فرسٹ ٹائم پیسے نکال کے جا کے وہ سگریٹ کی ڈبی لے کے ماچس لے کے بیٹھ کے نہیں پیتا. کوئی بھی نہیں پیتا ایسا کوئی بھی نہیں پیتا. لیکن اس کا دوست رہتا پینے والا, انہیں جب ایسا نکال کے ایسا پیتے رہتا نا, بھائی ذرا ایک بار دیکھو آ رہو کیا ہے تم, ایسا اتنا بھی کیا ہے اس میں, جب دیکھو ٹیسٹ کر کے دیکھو. اس کا دوست پینے والا ہوتا, انہیں اس کو چسکا لگاتا, وہیں سے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی سگریٹ پینے والا آج تک خود سے پہلے شروع نہیں کیا. اس کا کوئی پینے والا دوست تھا, اس کے ذریعے اس نے شروع کیا. کوئی بھی شراب پینے والا ہے, اسے پوچھو تم نے کیسے شروع کیا, جا کے بوٹل خرید کے کالی پالیتھین میں رکھ لے کے گھر کو آ کے پیتا. ایسا نہیں ہوتا. فرسٹ ٹائم خرید کوئی بھی نہیں پیتا, فرسٹ ٹائم لا کے کوئی بھی نہیں پیتا. اس کا کوئی پینے والا دوست تھا, اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے انہیں پینا شروع کر دیتا. تو دوست کا اثر بہت زیادہ ہونے والا ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر رکھنا ہوگا. آپ کے گھر میں زبان بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, آپ کے گھر میں بچے جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں رہتے ہیں, لیکن ایک دن اچانک آپ کے بچے کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے. تعجب کریں گے آپ, شیخ یہ ہمارے گھر میں تو ایسی گالی کوئی بھی نہیں دیتا, ہمارے ماحول میں ایسی گالی کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن یہ بچے گالی دے رہا ہے. اسکول میں انکوائری کریں گے آپ, کیا ٹیچر گالی سکھاتے ویسی؟ نہیں, ٹیچر تو نہیں سکھاتے ایسی. اچھا سلیبس میں گالی ہے کیا؟ سلیبس میں بھی نہیں ہے. پھر کہاں سے سیکھا؟ اس کے بازو بیٹھنے والا, اس کے گھر میں ایسی گالیاں چلتی ہیں, وہ آ کے یہاں دیتا ہے تو اس کو سن کر وہ بھی گالی سیکھ لیتا ہے. آپ کے بچوں کے دوست جیسے ہوں گے آپ کے بچے بھی ویسے بننے والے, یاد رکھنا. شیخ پھر کیسے پتہ کیسے چلنا ہمارے بچوں کے دوستاں کیسے؟ تو آپ اپنے بچوں کے دوستوں کو گھر بلائیے. بیٹا تمہارے گڈ فرینڈز کون کون ہے, لے کر آؤ گھر کو, ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ, ہم پارٹی کریں گے, بیٹا لے کر آؤ ان کو. تو آپ کا بیٹا جو ہے, آپ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کو, آپ کے بیٹا اپنے دوستوں کو لے, اپنے گلی محلے جو بھی کلاس میٹ جو اس کے گڈ فرینڈ رہتا نا اس کو لے کر آتے. اب ان سے باتیں کرنا, بیٹا آپ لوگ کتنے پارے پڑھے ماشاءاللہ بیٹا؟ اوہ ماشاءاللہ 5 پارے پڑھے, بہت اچھے بچے ماشاءاللہ. بیٹا آپ کہاں نماز پڑھتے بیٹا کتنی نماز جاتے آپ, مسجد جاتے بیٹا؟ ایسا ڈسکس کر کے آپ ان کے اندر کی باتیں نکال سکتے ہیں. سمجھ میں آتا بچوں کا مزاج, سمجھ میں آتا ان کے بچوں کا بیک گراؤنڈ. اگر آپ کے بچے کا دوست کا بیک گراؤنڈ اگر کوئی غلط ہے تو کٹ, خلاص, نو مور, اور آگے بڑھنے والی دوستی نہیں ہے. آپ نظر رکھیے. ٹیچر سے بھی کہیے کہ میم اگر میرا بچہ, سر اگر میرا بچہ برے بچوں میں بیٹھ رہا تو بچائیے پلیز. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, ایسے گانے سیکھ رہے ہیں, ایسے گانے سیکھ رہے ہیں, ایسی وہ جو ہے کارٹون کی باتیں کر رہے ہیں, ایسی فلموں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اپڈیٹ دیتے رہنا ٹیچرز کو اسکول میں. کیوں؟ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے سب باتیں, ان کو الہام تو نہیں ہوتا ہے. یہ بچے کیا کرتے ہیں, جب ٹیچر چلے گئے یہ شروع کر دیتے ہیں, ٹیچر آتے پھر جو سب رائٹ ہو جاتے ہیں. تو
یہ معلم ماں کے ساتھ ساتھ، معلم کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ یہ دوستوں کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ ساتھ، یاد رکھنا۔ اور یاد رکھو دوست، اپنے بچوں کی جسمانی تعریف کبھی مت کیجیے۔ جسمانی کیا میرا بیٹا کیا خوبصورت ہے، میرے بیٹے کا رنگ کیا رنگ ہے، میرے بیٹے کے بال کیا بال ہیں، نو۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہابی طور پر گفٹ کے طور پر دے رکھا، اس کی تعریف کبھی نہیں کرنا، بلکہ اس نے جو محنت سے حاصل کیا ہے اس کی تعریف کرنا۔ رائٹنگ اچھی ہے تو یہ محنت سے حاصل کیا اس نے، پیدائشی رائٹنگ اچھی نہیں تھی اس کی، اس نے ریڈنگ اچھی کیا تو یہ محنت کر کے حاصل کیا، اس کی نشید اچھی، آواز اچھی ہے، محنت کر کے اس نے حاصل کیا۔ تو جو چیز بچے ہمارے محنت کر کے حاصل کرتے ہیں اس کی تعریف کرو آپ، جو پیدائشی ہے نا اس کی تعریف نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اللہ کے رسول نے کیا فرما، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کتنا مال کمائی وہ نہیں دیکھتا، وَلَكَ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو آپ کے بچوں کی شکل صورت پر مت جائیں، آپ اپنے بچوں کے نمبرات پر مت جائیں، ان کی صلاحیت پر آپ کو نظر رکھنا ہوگا، نمبرات کے پیچھے مت پڑو میرے دوست۔ آپ آج 40 سال کے ہوئے، 45 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 7th میں کیا مارکس لیے، آپ کو کیا کنسرٹ ہے میرے دوست؟ آپ کی صلاحیت ہی آپ کو یہاں پہنچا رہی ہے، آپ کے مارکس کہیں بھی نہیں پہنچا سکتے آپ کو، صلاحیت۔ تو اپنے بچوں میں صلاحیت کو دیکھیے، اپنے بچوں کی صالحیت کو پیدا کیجیے، اور یاد رکھنا یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو مشکلات کے حوالے کیجیے، پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، لاڈ لاڈ لاڈ، کیڈبری لاڑا مت کیجیے، اس سے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو رہے ہیں۔ 25 سال کا ہو گیا، کوتمیر لانے کا طریقہ نہیں معلوم، 25 سال کا ہو گیا، دکان چاول خریدنا نہیں معلوم، 25 سال کا ہو گیا، گوشت کیسا لانا نہیں معلوم، جو لے دیا لایا۔ اماں پھر غصہ کرتے، ایسا کیوں لے، ہڈیاں ہیں، چکنا ہے، وہ ہے، پھر غصہ کرتے اماں، کیوں؟ اس کو سکھایا نہیں گا، اس کو لاڈ لاڈ لاڈ، نو۔ آپ اس کو ابھی سے مطلب مشکلات کے حوالے کیجئے۔ کیسے؟ ایک بڑا جھاڑ ہے، ایک بڑا جھاڑ ہے، اور اس جھاڑ کے نیچے چھوٹا پودا لگائے، آپ لوگ جھاڑ کے چھوٹا پودا لگائے۔ اب وہ جھاڑ کے چھاؤں میں جو پودا لگاتے ہیں نا، وہ 1 مہینہ اتار دکھتا انہیں، 2 مہینے اتار دکھتا، 6 مہینے اتار دکھتا، سال اتار دکھتا، انہیں بڑا ہوتا نہیں بیچارہ۔ کیوں؟ چھاؤں کے اندر ہے، چھاؤں کے اندر پلنے والا پودا پیڑ نہیں بن سکتا، وہاں سے نکال کے دھوپ پہ رکھ دو اس کو، جب دھوپ کی گرمی لگے گی نا 5 سال میں وہ جھاڑ بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ گرمی ضروری ہے، تکلیف ضروری ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد ہی آسانی آنے والی ہے، سیدھا آسانی کبھی آنے والی نہیں، یاد رکھنا آپ، ان مع العسر یسرا، تکلیف کا سامنا کرنے دیں، مشکلات کا سامنا کرنا دیں، خود اپنی فائٹ لڑنے دیں، فائٹ مطلب مارنا نہیں، فیس پے کرنا، بیٹا یہ پیسے لو جو تم خود پے کر کے آؤ، پرنسپل سے آپ خود بات کرو، بیٹا چلو میں آتا ہوں، میں باہر بڑھتا ہوں، آپ بات کرو، وہ آپ آگے بڑھو، آپ آگے، آپ بچے کو آگے بڑھاؤ، ان مع العسر یسرا۔ اور یاد رکھو دوست، جو بھی آپ اچھائی چاہ رہے ہیں اس کو آپ کو بلڈ کرنا پڑتا، پیدا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر، آپ کا کھیت ہے سمجھے فار ایگزامپل، اور کھیت کو آپ نے ناگر ماری اور چھوڑ دیے، بارش کا موسم آیا، بارش کا موسم پورا 4 مہینے چلا گیا، اس کے بعد سردی کا موسم بھی آیا، تو آپ کھیت کو جائیں گے تو کھیت میں کیا رہتے؟ وہ کانٹے کے جھاڑاں، وہ گھاس، وہ پوس، وہ یہ سب پورا کھیت بھرا ہوا ہے۔ ہاں یہ کانٹے کے جھاڑاں، میں کانٹے کے وہ بیج تو نہیں ڈالا تھا، ارے گھاس کو بیج تو نہیں ڈالا تھا، خود بخود، ہاں خود بخود آ جاتا ہے وہ۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا آپ نے گرمی میں ناگر مارا،
پھر بارش آئی، بارش آنے کے بعد پھر آپ چھوڑ دیے، پھر سرما آیا، سرما کے اینڈنگ میں جا کے دیکھے تو ماشاءاللہ ایپل کے جھاڑا اٹھے ہوئے، نارل کے جھاڑا اٹھے ہوئے، موز کے جھاڑا اٹھے ہوئے، سیتافل کے جھاڑا اٹھے ہوئے، چکو کے جھاڑا اٹھے ہوئے، آم کے جھاڑ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ آم کا جھاڑ خود بخود نہیں اگتا، اگانا پڑتا۔ سیتافل کا جھاڑ خود بخود نہیں اگتا، اگانا پڑتا۔ ایپل کا جھاڑ خود بخود نہیں اگتا، اگانا پڑتا۔ انار کا جھاڑ خود بخود نہیں اگتا، اگانا پڑتا۔ لیمو کا جھاڑ خود بخود نہیں اگتا، اگانا پڑتا۔ ہر ویلیبل پھل والا جھاڑ کو اگانا پڑتا۔ اور گھاس پھوس تو خود بخود اگنے والا ہے، کانٹے خود بخود اگنے والے ہیں، ان کو اگانے کی ضرورت نہیں۔ تو بچے بھی ہمارے کھیت کی طرح ہیں، آپ چھوڑ دو گے گانے خود بخود سیکھنے والے ہیں، لڑائی خود بخود سیکھنے والے ہیں، گالیاں خود بخود سیکھنے والے ہیں، ڈرامہ خود بخود سیکھنے والے ہیں، جھگڑا خود بخود سیکھنے والے ہیں، سب خود بخود سیکھنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نمازی بنے تو خود بخود نہیں بن سکتا، بنانا پڑتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا سچا بنے تو سکھانا پڑتا، بنانا پڑتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اطاعت گزار بنے، بنانا پڑتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا مدد کرنے والا بنے، بنانا پڑتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہمدرد بنے، بنانا پڑتا۔ ہر اچھی خوبی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، خود بخود اچھی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میری پوری باتوں کا خلاصہ، کیوں تربیت کریں؟ تاکہ ہمارے بچے پل صراط کے نیچے نہ گر جائیں۔ کب کریں؟ 10 سال سے پہلے ہی کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پھر بھی نہیں ہوا، دعا تو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک بولے تو نہیں ہوا، ہو سکتا ہے۔ مثالیں ہمارے سب کے ہمارے سامنے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان، ٹینشن والا بیٹا اللہ ان کو دیا، تو ہمارا بیٹا ٹینشن والا ہو سکتا ہے، نوح علیہ السلام کو ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بیٹا اطاعت گزار اور ایک بیٹا نافرمان، ایسی بھی ہو سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ٹینشن پیدا کرنے والے تھے، 1-2 بیٹے ماشاءاللہ خوشی دینے والے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ماشاءاللہ اسماعیل وہ ہونہار تھا ماشاءاللہ۔ تو ساری مثالیں ہمارے سامنے۔ 10 سال سے پہلے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کیوں؟ نبی نے چھوٹے بچوں کی تربیت کر رکھی ہے، کھانا کھلانے کا آداب سکھا اللہ کے رسول۔ یا غلام بیٹے سم اللہ، اللہ کا نام لو بیٹا، کل بھی امینی کا سیدھا سکھو بیٹا، کل ممائل کے سامنے سکھو بیٹا۔ نبی نے بچے کو سمجھایا ہے، تو بچپن میں ہی ہم کو سمجھانا ہے۔ ہمارے ان بچوں پہ کس کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے، معلم کا ہوتا ہے، میڈیا کا ہوتا ہے، معاشرے کا یعنی ماحول کا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اپنے بچوں کو تکلیف کا سامنا کرنے دیجئے، حد سے زیادہ لاڑ پیار مت کیجئے، اور اپنے بچوں کی جو پیدائشی خوبی ہے اس کی تعریف مت بیان کیجئے، جو صلاحیت پیدا کیا اس نے اس کی تعریف کیجئے۔ اور ہر اچھی چیز کو پیدا کرنا پڑتا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے پورے خطبے کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے پیارے پیارے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے صدقے جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جب ہم مر جائیں تو میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل بن جائے، ایسا میرے بیٹے کو بنا دے۔ باری تعالیٰ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ قبر میں رکھا جائے تو میرا بیٹا قبر میں اتر کر میرے جنازے کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ میرا بیٹا میرے دفن کے بعد وہ ہمیشہ میرے حق میں دعا کرنے قابل بنا دے۔ باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہر طرح کی وبا سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، برے میڈیا سے محفوظ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، شیطان سے محفوظ فرما، وسوسوں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، ہر بلا سے باری تعالیٰ یہ ہمارے پیارے پیارے آنکھوں کے تارے کلیجے کے ٹکڑوں کو تو حفاظت فرما، اور ان کو
تیرا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر میں آ کر سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، تیرے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرما، بڑوں کی عزت کرنے والا بنا، چھوٹوں پر ہمدردی کرنے والا بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی جو ہے ٹھنڈک بنا دے، اور یہ بچوں کو باری تعالیٰ آگے چل کر بہتر شوہر بننے کی توفیق عطا فرما، بہتر ایماندار شوہر بنا دے، ایماندار بزنس بنا دے، ایماندار تاجر بنا دے، ایماندار لائر بنا دے، ایماندار جج بنا دے، ایماندار ڈاکٹر بنا دے، اور ایماندار شہری بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔